السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں شدت قلب بائی مرحا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 18۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اس ناول کا کون سا کریکٹر آپ کا فیوریٹ کریکٹر ہے۔ کمنٹ ضرور کیجیے گا، مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو شیئر ضرور کیجیے کیونکہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ چھوڑو مجھے پاگل انسان، میں نے کہا چھوڑو مجھے، تم لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ میں نے کہا چھوڑو مجھے ورنہ میں تم لوگوں کا چہرہ بگاڑ دوں گی۔ ایلف مسلسل مچلنے لگی، ان کی گرفت سے نکلنے لگی، مگر وہ دونوں لڑکے اس کے بازو کو تھامے ہوئے اسے بھاری جسامت کی عورت کے پاس لے جا رہے تھے۔ نشار زوہا تو پتلی گلی سے نکل گئی تھی مگر ایلف وہاں پھنس کر رہ گئی۔ وہ اتنا چیخ رہی تھی بھلا اس کی بولی ہوئی ان لڑکوں کو سمجھ بھی آنی تھی۔ اگر تم لوگوں نے مجھے نقصان پہنچایا تو میں تم لوگوں کو کہیں کا نہیں چھوڑوں گی، تمہارے پورے ایریا پر میں چھاپا پڑوا دوں گی۔ تم لوگ ابھی جانتے نہیں ہو مجھے کہ میں کون ہوں، اور اگر میرے باڈی گارڈ کو پتہ چلا کہ تم لوگ مجھے قید کر رہے ہو تو وہ تم لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ ایلف نے کہا اس کا باڈی گارڈ کاش کہ زہران یہاں پر ہوتا اور اسے میرا کہنے پر گش کھاتے ہوئے مر جاتا۔ ایلف چیختی چلاتی رہی جب اتنی ہی دیر میں وہ لوگ اسے اس عورت کے قریب لے آئے۔ پھر اس کے بازو کو جھٹکتے ان لڑکوں نے اس عورت کے سامنے ایلف کو پھینک دیا۔ البتہ وہاں لگے ہجوم میں موجود امیرزادوں کی آنکھوں کی چمک مزید گہری ہوتی چلی گئی۔ انہوں نے ایک نظر کالکل پر ڈالی، پھر ایک نظر ایلف پر جو جوان امیرزادوں کی بولی کو ڈگمگا گئی تھی۔ اے لڑکی، کون ہے تو اور یہاں کیا کر رہی تھی؟ بھاری جسامت والی عورت نے انگریزی میں بولتے تھوڑا جھک کر ایلف کو بالوں سے پکڑا تو بیچاری کرا کر ہی رہ گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، چھوڑو مجھے، ایلف نے کہا کہ اپنے بال اس کی گرفت سے چھڑوانے چاہے۔ پھر یہاں کیا لینے آئی تھی؟ میں پاکستان سے ہوں، میں صرف ریڈ لائٹ ایریا وزٹ کرنے آئی تھی، ایڈونچر کے طور پر۔ ایلف نے سچائی بتائی تو اس عورت نے ایلف کے بال چھوڑ دیے۔ ایڈونچر کرنے آئی تھی، اور اگر میں تیرا ہی ایڈونچر بنا دوں؟ کیا تو جانتی نہیں ہے کہ یہاں کون سی لڑکیاں آتی ہے؟ یوں ہی ایلف کی خوبصورتی کو دیکھتے اس لالچی عورت کا دل للچانے لگا۔ پھر اگلے ہی لمحے اس نے ایلف کے ہاتھ سے موبائل کھینچا اور پوری قوت سے زمین پر دے مارا۔ دل خراش آواز پیدا ہوئی اور موبائل ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ ایلف کو غصہ تو بہت آیا لیکن پی کر رہ گئی۔ دیکھ موٹی عورت، مجھے چھوڑ دے ورنہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گی، ایلف نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے خالص اردو میں کہا، مگر اس کے بولتے ہی نہ جانے کس نے ٹرانسلیشن کر دی۔ تو نے مجھے موٹی کہا اور دھمکی بھی دے رہی ہے کہ تو مجھے چھوڑے گی نہیں؟ تو کیا مجھے نہیں چھوڑے گی؟ اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اس عورت نے ایلف کا جبڑا دبوچا۔ آج ایک نہیں بلکہ دو بولیاں لگیں گی، لگاؤ اس کی بھی بولی، اور جس کی رقم زیادہ موٹی ہوگی یہ لڑکی اس کی ہوگی۔ اس عورت کے بولنے کی دیر تھی، ایلف کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھیوں میں دبوچ لیا ہو۔ پھر جلد ہی بولی لگنا شروع ہو گئی۔ 10 لاکھ۔ ہجوم میں پہلی آواز گونجی، ایلف کے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ وہ زہران کو بھی نہیں بتا کر آئی تھی اور یہاں کوئی تھا بھی نہیں جو اس کی مدد کرتا۔ 20 لاکھ۔ دوسری ڈیمانڈ بھری آواز ابھری۔ ایلف کا دماغ معاف سا ہونے لگا۔ آخر یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ اسے اب رہ کر اپنے ایڈونچر پر طیش آیا۔ 50 لاکھ۔ اس نے شدت سے دعا کی کہ کوئی آئے اور اسے بچا لے یا اسے موت آ جائے، کیونکہ موت اس ذلت سے کہیں زیادہ بہتر تھی۔ 70 لاکھ۔ ایک کے بعد ایک نے بڑھ چڑھ کر بولی لگائی۔ ایلف کا جسم مٹی کا ڈھیر ہونے لگا۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی پر اس عورت نے اسے بہت زور سے پکڑ رکھا تھا۔ 85 لاکھ۔ کاش کہ زمین پھٹ جاتی اور وہ اس میں سما جاتی، یا کاش اس کے پاس جادو ہوتا اور وہ یہاں سے غائب ہو جاتی۔ اس کا سانس رک رہا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے الفاظ نہیں بلکہ اس کے دل پر دہکتے ہوئے گولے لگ رہے ہوں۔ 1 کروڑ۔ ڈیمانڈ ابھی تک بڑھ رہی تھی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے 1 کروڑ پر اینڈ ہوا اور ہجوم خاموش ہو گیا۔ آوازیں آنا بند ہو گئی۔ ایلف کی حالت غیر تر ہوتی گئی، جس میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ ایلف نے اپنی آنکھیں موند لی کسی خدشے کے تحت۔ پھر اس سے پہلے کہ فیصلہ ہوتا اور ایلف کو اس شخص سے حوالے کر دیا جاتا، تبھی آخری وقت میں ہجوم میں ایک نسوانی آواز گونجی۔ کوئی ابھی آیا تھا اور بھاگ کر آیا تھا۔ سانسیں پھول رہی تھی، دل بند ہو چکا تھا، مگر وہ پھر بھی آیا تھا، صرف ایلف خانزادہ کے لیے۔ دنیا میں واحد وہ تھا جو اس کی ایک پکار پر آ جاتا تھا، اور وہ آج بھی آ گیا تھا۔ 10 کروڑ۔ وہ گہرے تنفس کے ساتھ بولا تو اس شخص کی ڈیمانڈ نے سب کے ہونٹوں پر قلف سی لگا دی۔ شام کے وقت وہ اپنے ڈاک ہاؤس سے تیار ہو کر پیلس آیا تھا اور آتے ہی اپنے کمرے کا رخ کر لیا۔ بنا دروازہ ناک کیے بغیر ہرمان نے دھڑلے سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔
مگر اس اچانک افتادگی پر مائسہ جو سنگار میں اس کے قریب کھڑی تھی اپنی بلاؤز کی ڈوری باندھ رہی تھی، دفتن ڈوری اس کے ہاتھ سے پھسلی اور بیک وقت اس نے رخ موڑتے ہرمان کو دیکھا۔ گردن چٹکی، پھر ہرمان کے اچانک اور کالے ڈنر سوٹ میں آنے کی وجہ سے مائسہ فقط سلگ کر رہ گئی۔ بیچاری اس کے ہاتھوں بیوقوف بن کر رہ گئی تھی۔ البتہ وہ بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس، بالوں کو اچھے سے جیل سے سیٹ کیے، گوئی چمکتی رنگت پر ہلکی بڑی شیو، سرمئی آنکھوں میں عجیب چمک لیے، ایک ہاتھ میں برانڈڈ واچ اور پیروں میں پہنے قیمتی چمکتے جوتوں سے اس نے قدم مائسہ کی سمت بڑھائے۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ یہی کہ میں نے تمہیں بیوقوف بنا دیا؟ ہرمان اس کے قریب آیا اور اس کی کاجل سے لدی آنکھوں میں جھانکنے لگا، ایسے جیسے اسے کوئی راز اس کی آنکھوں میں دکھ جائے گا۔ مائسہ خانزادہ کو کوئی بھی بیوقوف نہیں بنا سکتا، میں جانتی تھی تم بلیک ڈریس ہی پہنو گے۔ خیر جانتی تو وہ نہ تھی، بیوقوف تو بن گئی تھی، مگر اب اپنی پوزیشن کو بھی تو بہتر رکھنا تھا۔ عین وقت ہرمان کی نگاہ اس کے چہرے سے ہٹتی سنگھار میز کے آئینے میں اس کی پشت سے جا ٹکرائی، جہاں لٹکتی دو ڈوریاں اس کی کمر کو چھو رہی تھی۔ دفتن ہرمان نے اسے بازو سے تھاما اور اس کی پشت اپنی طرف کر لی۔ مائسہ بلیک اور گولڈن رنگ کے امتزاج سے تیار کی گئی پاجامہ ساری میں ملبوس تھی، آدھی سلیوز، پوری بلاؤز، بالوں کا میسی جوڑا بنائے جس سے نکلتی کچھ آوارہ لٹیں اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ گولڈن ہائی ہیلز میں مکید گورے پیر، سراہی دار گردن میں نفیس موتیوں کا پینڈنٹ، گوری ملائمی انگلیوں میں باریک سی دو رنگز، کانوں میں ایئر رنگز، آنکھوں میں کاجل، ہونٹوں پر سرخ لپسٹک اور ہائی لائٹر اور بلش آن کی وجہ سے چمکتے لال ٹماٹر گال۔ وہ سر تا پیر کسی افسرہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ہرمان کی نظریں اس پر ٹھہری، دل دھڑکا، کانوں میں شائع ہوئی، نگاہیں پھسلی، پھر بے قابو ہو گئی۔ اگر تمہیں برا نہ لگے تو میں تمہاری ڈوری باندھ دوں؟ ہرمان نے اس کی ڈوری پکڑ کر کھینچی اور اسے ایک جست میں کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا کہ مائسہ کی پشت اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ جب پکڑ ہی لی ہے تو اجازت کیسی؟ مائسہ نے قاتلانہ نگاہیں اٹھائی اور تیز تلوار جیسی نگاہوں سے جا ٹکرائی، پھر دونوں کی نظریں ایسی ملی کہ جھپکنا ہی بھول گئی۔ اس دوران ہرمان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رینگی، گال پر پردہ گہرا ہوا، جسے دیکھ کر مائسہ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ ضرورت سے زیادہ ہی خوبصورت لگ رہی ہو۔ بغیر اس کی جانب دیکھے اس کی ڈوری سے الجھتے ہوئے ہرمان نے بہکے انداز میں کہا۔ ایک مائسہ کا دل تھم سا گیا، آخر کہہ کون رہا ہے؟ ہرمان کے ہاتھ کی انگلیاں اس کی گردن کی جلد کو چھونے لگی، جس کی بدولت مائسہ کے جسم پر کپکپی سی طاری ہونے لگی۔ تمہارا حسین و جمیل وجاہت سے بھرپور ایک عدد شوہر۔ ہرمان دل کھول کر مسکرایا، دونوں گال پر پڑتے ڈمپل گہرے ہو گئے۔ اس نے ڈوری کو یہاں وہاں گھمایا، پھر اسے بٹرفلائی شیپ دینے لگا۔ کچھ زیادہ ہی خوش فہمیاں نہیں تمہیں؟ ہرمان نے ڈوری باندھ دی تو کہیں جا کر مائسہ کا اٹکا سانس بحال ہوا، پھر فوراً ہی ہرمان نے اسے بازو سے تھاما اور اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ کتنوں کے قتل کر چکی ہیں تمہاری یہ قاتلانہ آنکھیں؟ ہرمان خانزادہ سچ میں اس کی آنکھوں میں ڈوب رہا تھا۔ شکر تھا کہ اس نے بال باندھے ہوئے تھے، ورنہ وہ آسانی سے اس پر فلیٹ ہو جاتا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اسے مائسہ کی ہر چیز اٹریکٹ کرنے لگی تھی۔ میری آنکھیں ہیں، یہ چاہے قتل کرے یا زخمی کرے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ مائسہ پھر بھپر کے بولی۔ اور دھوکہ کتنوں کو دے چکی ہیں تمہاری یہ حسین آنکھیں؟ وہ سوال پر سوال کر رہا تھا، فقط اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے لیے۔ جب یہ آنکھیں تمہیں دھوکہ دیں گی تب یہ سوال کرنا تم مجھ سے؟ وہ زہر خندی سے بولی۔ صاف ظاہر تھا کہ ہرمان کی بات اسے پسند نہیں آئی۔ دعا کرنا کہ میں تمہاری آنکھوں کے دھوکے میں مت آؤں، ورنہ جو انجام تمہارا ہوگا اس سے بھی تم انجان ہو۔ چلو اب چلتے ہیں ڈارلنگ، کافی وقت ہو گیا ہے۔ ہرمان نے اس کے بازو کو جھٹکتے ہوئے چھوڑا۔ مائسہ کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیری، جسے پرے ڈھکیلتے وہ اپنا گولڈن کلچ اٹھاتی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ وہ باہر ہال میں پہنچے تو آفندی کے دوست آ چکے تھے، پھر ان سے ملنے کے بعد وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ آفندی صاحب، فریال بیگم، ان کے دوست جبل اور ان کا بیٹا ہرمان ہال کے صوفوں پر براجمان تھے۔ اینا بھی وہیں کھڑی تھی، لیکن جیسے ہی اے جے ہال میں آ کر بیٹھا اور اس نے آتے ہی اینا کو آنکھ ماری تو اگلے ہی لمحے اینا ہوا کے جھونکے کی طرح وہاں سے غائب ہو گئی۔ ہماری بیٹی نہیں نظر آ رہی، کہاں ہے وہ؟ جبل صاحب ہرمان کی اطراف میں گھومتی بے تابی بھری نظروں کو دیکھتے ہوئے بولے۔ وہ جانتے تھے ان کے بیٹے کی متلاشی نگاہیں کسی کی تلاش میں ہے۔ وہ نازلی کچن میں چائے بنا رہی ہے۔ نازلی بیٹا چائے لے آؤ۔ فریال بیگم نے اسے آواز دی تو کچن میں یہاں وہاں ٹہلتی نازلی فوراً سے کپوں میں چائے ڈالنے لگی۔ اے جے جو ہرمان کے ساتھ بیٹھا تھا اب اس سے باتوں میں مصروف ہو گیا۔ بلو ڈنر سوٹ میں ملبوس ہرمان جبل الدین دیکھنے میں کافی خوش شکل تھا، اونچا قد، چوڑی جسامت، پرکشش نقوش، ہر چیز پرفیکٹ تھی۔
5 ही मिनट मजीद गुजरे कि किचन से निकलती नाजली हॉल की सिमत कदम बढ़ाने लगी, जबकि सेकंड फ्लोर पर खड़ा हौजान खानजादा जो उसे ही देख रहा था, उसकी तो एकदम से नाजली को देखकर हंसी ही छूट गई। वो जल्द ही छोटे छोटे कदम उठाती हॉल में आ गई। दफतन सबकी नज़रें एक साथ उस पर उठी और झपकना ही भूल गई। मुमकिन था कि सब निगाहें हैरत अंगेज़ अंदाज में फैली हों। ठुमक ठुमक कर हाथ में पकड़ी ट्रे के साथ चलती हुई नाजली इन सब की हवाइयाँ उड़ा गई। टाइट चूड़ीदार पैजामे पर घुटनों तक आती कमीज़ पहने, वो दुपट्टे को पूरी तरह खुद पर लिए उसका घूंघट ओढ़े हुए थी। आसान लफ्ज़ों में ऐसा कि वो इस वक्त बिल्कुल बहन जी टाइप लग रही थी। न जाने अब क्या उसके जहन में खुराफाती चल रहा था, या फिर पता नहीं वो कौन सा धमाका करने आई थी। ये सब तो आने वाले वक्त में ही पता चलना था। हॉल में आते मुश्तरका सलाम कहते नाजली ने सबको अपनी तरफ अपनी हरकत से चौंका दिया। बुरहान मान ही नहीं सकता था कि ये नाजली है। कहाँ वो इतनी बोल्ड और एडवांस लड़की, और कहाँ ये सामने खड़ी बहन जी। हॉल का रास्ता ख़त्म हुआ तो नाजली मैडम उनके करीब जाती एकदम से अपना पैर रपटा गई। दफतन उसका पैर मुड़ा और हाथ में पकड़ी चाय की कपों से भरी डिश उसके हाथ से छूटती हुई एक पल में ज़मीन बोस हुई। डिश गिरी, कप टूटे, चाय फर्श पर बिखरी। खामोश फिजा में दिल खराश आवाज़ पैदा हुई जब एकाएक वो सब एक साथ खड़े हुए। नाजली, तुम ठीक हो? फरियाल बेगम ने फ़ौरन से थामते संभाला। हालांकि नाजली ने ऐसा महसूस करवाया जैसे उसके पैर में फ्रैक्चर हो। बेटा, आपने मुलाजमा को कहना था, वो ले आती। आफंदी साहब ने मुलाजमा को आवाज़ दी और हॉल साफ़ करने को कहा। माफ़ कीजिएगा अंकल, आप तो जानते ही हो कि मेरी एक टांग में फ्रैक्चर है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। मेरा तवाज़ुन दुरुस्त नहीं रहता और मैं गिर जाती हूँ। वो ये क्या बोल रही थी, फ्रैक्चर? और ये कब हुआ? बहुत ही महारत से वो झूठ बोल रही थी, वो भी अपनी फैमिली के सामने। नाज़ली आफंदी, इतनी चालाकियाँ! फ्रैक्चर? जबल साहब और बुरहान ने एक दूसरे की तरफ देखते ज़ेरे लब कहा, कौन सा फ्रैक्चर नाजली, और ये कब हुआ? आराम सोफे पर आजिज़ी से बैठा एजे सारा मामला समझ गया था, तभी बोले बिना न रह सका। दफन नाजली ने बारीक दुपट्टे से ही मोटी मोटी आंखों की घूरियाँ उस पर डाली और जवाबन खामोश रही। अभी मेहमानों के आने से कुछ वक्त पहले उसे खामोश पाकर वो तज़हीक अड़ाने वाले अंदाज में बोला तो नाज़ली का दिल चाहा फर्श पर बिखरा कांच उठाकर वो एजे की ज़बान काट दे, जो बगैर ज़रूरत के ही कैंची की तरह चल रही थी। एजे, मुंह बंद रखो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नाज़ली चलती हुई उसके करीब गई, फिर सरगोशी नुमा बोलती वहाँ से खिसकती हुई जबल साहब के नज़दीक जा बैठी। बेटा, आपने ये घूंघट क्यों ओढ़ रखा है? जबल साहब पूछे बिना ना रह सके। वो अंकल, बाबा बता रहे थे कि आपका बेटा मुझे देखने आ रहा है, तो मैंने सोचा मैं घूंघट ही कर लूँ। घूंघट के अंदर से ही यहाँ वहाँ नज़रें घुमाती वो क्या कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बेटा क्यों? इसे हटा दो, बुरहान ने आपको पहले भी देखा हुआ है। वो मुअद्दिब सा बोले। अंकल, रहने दें, मेरा मुंह देखने लायक नहीं है, क्या करेंगे आप देख कर? नाजरी ने बेवक्त अपने घूंघट पर पकड़ तेज़ की तो ऊपर रेलिंग के पास खड़े हौजान ने ऐना के हाथ पर हाथ मारते फिर से बुरहान पर कोई तबसरा किया। क्यों बेटा, क्या हुआ है? वो इनका दिमाग चाट रही थी। फरियाल और आफंदी भी सामित थे कि वो क्या कर रही है। रिस्क ले रहे हैं आप अंकल, देख लें, मैं घूंघट हटा तो दूँ, मगर आप भाग मत जाना। 2 सेकंड गुजरे, नाज़ी ने अपना घूंघट ऊपर करना शुरू किया। सबकी निगाहें उस पर उठी। नाज़ी ने धीरे धीरे से घूंघट हटा दिया तो उसके हटाते ही एजे का छप्पड़ फाड़ के कहा पूरे हॉल में गूंजा। और कुछ ऐसा ही हाल रेलिंग के करीब खड़े 2 अफराद का था। जबल साहब और बुरहान ने बेइख्तियार अपने दिल के मकाम पर हाथ रखा और आफंदी साहब और फरियाल बेगम ने तो अपना सर ही हथेलियों में गिरा लिया। ये तो सच था कि उनकी शरारती नाजली कभी सुधर नहीं सकती थी। आंखों को महंगा किए, नाक और भौं को सिकोड़े, मुंह को टेढ़ा किए, वो इस वक्त हैलोवीन का कोई कैरेक्टर ही लग रही थी। इतनी महारत और इतना टैलेंट था उसमें कि उसने अपना चेहरा ही बिगाड़ लिया था। नाजली बेटा, ये सब क्या है? आफंदी साहब अपनी हंसी को दबाए संजीदा लहजे में बोले तो बेवक्त नाज़ी ने अपनी आंखों में हल्की सी नमी उतारी। अंकल, मैंने आपको कहा था ना, आप नहीं देख सकेंगे। मैं तो अपना चेहरा आईने में नहीं देखती, फिर भला आप कैसे देख सकते हैं? बहन की आंखों से ही उसके आंसू टपकते, रुखसार पर बहते। अलबत्ता एजे अभी तक अपने पेट पर हाथ रखे लूट फूट हो रहा था, और इससे निपटने का तो नाज़ली ने बाद में सोचा था। कैसे हुआ नाज़ली ये सब? अंकल, मुझे लकवा हुआ था और उसका असर इतना शदीद था कि मेडिसिन के बावजूद भी मुझे आराम नहीं आया और मेरा चेहरा ऐसे हो गया। वो इतनी सीरियस होकर बता रही थी कि अगर उसकी फैमिली वहाँ ना होती, फिर
تو وہ پکا 2-4 مزید باتیں لگا کر رشتہ ہونے سے پہلے ہی انکار کروا دیتی۔ دیکھیے نا انکل، یہ میرا بھائی ہو کر کیسے ہنس رہا ہے، میں جانتی ہوں آپ کو بھی بہت ہنسی آ رہی ہے، لیکن آپ کنٹرول کر رہے ہیں۔ کوئی نہیں، ہنس لے، میرا چہرہ بگڑ گیا تو کیا ہوا، آپ لوگ تو ہنس لے، اسی لیے میں گھونگھٹ نہیں اٹھا رہی تھی، مجھے پتا تھا سب میرا مذاق بنائیں گے۔ افسردہ لہجے میں بولتی، 2-4 آنسو مزید گراتی اور فوراً سے وہاں سے اٹھتی۔ یہ جا وہ جا ہوئی تو اس کے جاتے ہی برہان نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا۔ وہ سیکنڈ فلور پر بھاگتی ہوئی آئی، اپنے کمرے میں جانے کی بجائے وہ فوزان کے کمرے میں آ گئی، جو اینا کے ساتھ بیٹھا اسے موبائل میں کچھ دکھا رہا تھا۔ کیا منہ بنایا تھا تم نے نازلی، قسم سے مجھے تو ابھی تک ہنسی آ رہی ہے۔ اینا اس کا بازو کھینچ کر بیڈ پر اپنے ساتھ بٹھاتی، اس کے کندھے پر سر رکھتی لوٹ پوٹ ہوئی تو عین اسی وقت نازلی ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی تو اینا جو سارا وزن اس پر ڈالے ہوئے تھی اب اپنا توازن برقرار نہ رکھنے کی صورت میں رول ہوتی بیڈ سے دھڑام کی آواز سے زمین بوس ہوئی۔ پھر اس کے گرتے ہی نازلی نے ایک شاندار قہقہا لگایا۔ سوری اینا، سبھی ہنس رہے تھے تو میں نے سوچا میں بھی تھوڑا ہنس لوں۔ پھر تم تو جانتی ہو نا، میں اپنی ہنسی کی وجہ خود ڈھونڈتی ہوں۔ نازلی نے ہنستے ہوئے اسے اٹھایا اور بیڈ پر بٹھایا، پھر اگلے ہی پل وہ فوزان کی جانب متوجہ ہوئی۔ اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں ہر حال میں رشتے سے انکار کرنا ہے، چاہے اس کے لیے تمہیں پاگل مریضہ ہی کیوں نہ بننا پڑے، تم بنو گی۔ فوزان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اچھے سے باور کروایا۔ آج ہیلووین تو بن ہی گئی تھی، کل کو پاگل مریضہ بھی بن جاؤں گی۔ نازلی لاپرواہ انداز میں بولی، بھلا وہ پہلے ہی انکار کر دیتی تو اسے اب ایک انکار کے لیے اتنا سب نہ کرنا پڑتا۔ جتنا ہو سکتا ہے اسے ٹارچر کرو تاکہ وہ تنگ آ کر خود ہی رشتے سے انکار کر دے۔ بیک وقت نازلی نے اس کی گرے نگاہوں میں جھانکا تو 2 پل کے لیے ان کی آنکھیں اچھے سے ملی۔ میں کیسے ٹارچر کروں گی اسے؟ نازلی نے شانش کا ایسا کرنا، وہ جب نہانے جائے تو اس کی شیمپو میں ہیئر ریموور کریم ڈال دینا، اگر وہ چائے مانگے تو اس میں جمال گوٹا ملا کر دینا، اور اگر وہ شرٹ پریس کرنے کو بولے تو اس کی شرٹ جلا دینا۔ فوزان نے اسے نت نئے مشورے دیے۔ مجھ سے زیادہ خرافاتی دماغ تو آپ کا ہے۔ نازلی ٹونٹ کیے بنا نہ رہ سکی، ورنہ مستقبل میں اسے کہہ رہا ہوتا، کیسی بیوی مل گئی جس کا دماغ اتنا خرافاتی ہے، شوہر ہوں تمہارا کیوں نہیں ہوگا، اور کچھ تمہاری صحبت کا اثر ہے۔ فوزان نے سہولت سے سارا ملبہ اس پر ڈالا تو اینا کا زبردست قہقہا پھر سے کمرے کی دیواروں سے ٹکرایا۔ شوہر ہوئے نہیں، ہونے والے شوہر ہیں، یاد رکھا کرے، اور جب تک شوہر بن نہیں جاتے دھیان رکھیے گا کہیں میں ناراض ہو کر آپ کے رشتے سے انکار نہ کر دوں۔ نازلی نے گویا ناک سے مکھی اڑاتے اپنے سینے پر بازو باندھ لیے۔ اس کا حق تھا تو اب کیوں نہ وہ پورے حق سے اسے تنگ کرتی۔ جتنا فوزان نے اسے یونہی میں تپایا تھا وہ بھی سارے بدلے سود سمیت واپس لے گی۔ ہمارے رشتے میں انکار کی گنجائش نہیں ہے، اور اگر تم نے انکار کیا تو میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ وہ کتنے مزے سے کہہ رہا تھا، جیسے نازلی نہ ہو گئی کوئی کھلونا ہی ہو گئی، جس پر نازلی نے اسے گھورا تو فوزان کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ رقص ہوئی، جس کا اثر نازلی کے ہونٹوں پر بھی ہوا۔ وہ اپنی مسکراہٹ چھپاتی ہوئی دروازے سے باہر جانے لگی، جب اسی وقت پلٹتے اس نے مسکرا کر کچھ کہا۔ اگر ایسا کوئی ارادہ ہوا تو پہلے بتا دینا، میں ویٹ لوز کر لوں گی تاکہ آپ مجھے اٹھا تو سکو۔ وہ شرارتی انداز میں بولی، پھر ایک سیکنڈ بھی وہاں رکے بغیر وہ سیدھی جاتی اپنے کمرے میں بند ہوئی۔ دل الگ فوزان کو سوچ سوچ کر دھڑک رہا تھا۔ دوسری طرف کوئی جانی پہچانی آواز ایلف کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولتے لرزتی پلکوں کے دوران اس شخص کو دیکھا جو اس کا محافظ تھا، جو اسے کچھ نہیں ہونے دیتا تھا، جو سائے کی طرح بھی اس کے ساتھ رہنے کو تیار تھا، اس لیے نہیں کہ وہ اس کی میڈم تھی یا پھر اس کے تایا جان کی بیٹی تھی، بلکہ وہ اس کی بچپن کی منگ تھی جس کے لیے زہران خانزادہ اپنی جان کو بھی داؤ پر لگا سکتا تھا۔ ایلف کی نگاہیں اٹھی تو زہران کی نگاہوں سے جا ملی۔ زہران کو یہاں پر دیکھ کر اس کے جسم سے جاتی جان واپس آئی، اس کے سانس میں سانس آئی۔ زہران کو یہاں دیکھ کر اس کے منہ سے پہلا لفظ شکر اللہ کا ادا ہوا۔ اس موٹی عورت کی تو آنکھوں کی پتلیاں صحیح سے پھیلی، اتنی بھاری رقم وہ بھی اسے مل رہی تھی۔ آنکھوں میں چمک بے ساختہ آئی جب پیچھے سے کوئی شخص چلتا ہوا آیا اور اس نے موٹی لالچی عورت کے کان میں کچھ کہا۔ زہران چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ ایلف کا دل چاہا اٹھ کر اس کے سینے سے لگ جائے، مگر کس حق سے؟ زہران نے سفید شلوار قمیص پر بھوری اجرک اوڑھی ہوئی تھی جو اب اتر چکی تھی۔ اس نے سنجیدہ چہرے سے ایلف کو دیکھا جس کی آنکھیں بے اختیار بھیگنے لگیں۔ اگر وہ وقت پر نہ آتا تو ایلف خانزادہ آج برباد ہو گئی ہوتی۔ اس کی عزت اور زندگی دونوں داؤ پر لگی تھی، جس کی ہر بار کی طرح زہران نے حفاظت کی تھی۔ اس نے اجرک ہوا میں لہرائی، پھر جلد ہی ایلف کے اوپر اڑا دی۔ چادر کھینچنے والی جگہ پر اس شخص نے اسے چادر اڑائی تھی۔ ایلف مرتے دم تک نہیں بھول سکتی تھی۔ ہاں تو آپ سب جانتے ہیں، فیصلہ ہو چکا ہے۔ 10 کروڑ سے آگے کوئی نہیں بولا تو یہ بولی فیصلے کی۔
یہ بولی فیصلے کی اور جاتی ہے۔ اس لڑکی کو میں اس لڑکے کے حوالے کرتی ہوں جس نے سب سے بھاری قیمت ادا کی ہے۔ وہ عورت بول رہی تھی۔ ایلف نے بے ساختہ ہی آنکھیں میچ لی۔ وہ بکاؤ تو نہ تھی۔ یہ لمحہ تکلیف دہ تھا اور بہت تکلیف دہ تھا۔ زہران محسوس کر سکتا تھا اس کا درد۔ وہ بگڑی ہوئی لڑکی یہ کہاں برداشت کر سکتی تھی کہ اس کی ذات کی اس طرح سے دھجیاں اڑائی جاتی۔ ایوا وکیل کو بلا کر لاؤ، ان دونوں کا نکاح ہوگا۔ موٹی عورت تعصب سے بولی تو ایلف اور زہران نے بھی ایک وقت حیرت انگیز نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ سمجھ نہ سکے کہ یہاں بولی لگ رہی تھی یا پھر نکاح کے لیے پیش گوئی ہو رہی تھی۔ نکاح؟ کس کا نکاح؟ ایلف ہک ہو کر بولی۔ زہران کی حالت بھی کچھ جدا نہ تھی مگر وہ ضبط کر کے رہ گیا۔ تیرا اور اس لڑکے کا نکاح؟ لالچی عورت نے ایلف کے سر پر دھماکہ کیا جبکہ اسے لگا جیسے اس نے ایلف کے سر پر آسمان ہی گرا دیا ہو۔ نکاح کیوں؟ میں لڑکی خرید رہا ہوں، نکاح نہیں کر رہا۔ زہران چڑھ کر بولا مگر اس کے الفاظ ہلا گئے۔ ایلف تڑپ اٹھی تھی۔ یہ سب کیا تھا، کیوں تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ جس ایریا میں تم لوگ کھڑے ہو یہ ریڈ لائٹ ایریا ہے اور یہاں کا اصول ہے اگر لڑکی خریدو گے تو اسے اپنے نکاح میں لے کر جاؤ گے۔ وہ عورت بمباری کرنا جانتی تھی اور ویسے بھی یہ کیسا اصول تھا ریڈ لائٹ ایریا کا؟ کہاں پر ایسا ہوتا ہے بھائی کہ لڑکی خرید کر اس سے نکاح بھی کرو؟ یہ عجیب تھا، بہت زیادہ عجیب تھا۔ یہ کیسا اصول ہے؟ زہران نے شانے اچکا۔ یہی اصول ہے، اگر منظور ہے تو لڑکی کو نکاح کر کے لے جاؤ ورنہ تم چاہے جتنے بھی پیسے دے لو، نکاح کے بغیر لڑکی یہاں سے نہیں جائے گی۔ ایلف نے بھیگی نظروں سے ناں میں آنکھیں ہلاتے زہران کو دیکھا جیسے وہ کہنا چاہ رہی ہو کہ اسے نکاح نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، بلائے وکیل صاحب کو۔ ایلف کی نظروں کو نظر انداز کرتے زہران نے موٹی عورت کو دیکھتے کہا تو بے اختیار ہی ایلف کی آنکھوں میں شکوہ اترا۔ وہ بے بس ہو کر رہ گئی۔ زہران سے نکاح بھی نہیں کرنا چاہتی تھی اور یہاں سے جانا بھی چاہتی تھی۔ بہت بری طرح سے پھنسی تھی وہ۔ تقریباً 5 ہی منٹ بعد ان کا نکاح بھی ہو گیا۔ ایلف نے رو رو کر اپنی آنکھوں کا برا حال کر لیا تھا۔ ٹوٹنا بھی نہیں چاہتی تھی پھر بھی ٹوٹ رہی تھی۔ نکاح ہو گیا تو زہران نے ایلف کا ہاتھ تھامتے اسے اٹھانا چاہا مگر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ اس نے بچایا تھا یہ احسان تھا مگر اس نے نکاح کر لیا یہ غصہ تھا۔ ایلف نہیں جانتی تھی اس نے کس وقت اور کب اس عورت کو پیسے دیے تھے، اسے نہیں پتا تھا۔ اگر کچھ پتا تھا تو صرف یہ کہ اس کا نکاح زہران سے ہو گیا تھا۔ وہ جس شخص کو کسی خاطر میں نہیں لاتی تھی آج وہی شخص اس کا شوہر، اس کا مزاجی خدا بن گیا تھا۔ زہران ایلف کو لیے ریڈ ایریا سے باہر آ گیا۔ وہ بمشکل قدم اٹھا رہی تھی، آنکھیں سوکھ ہی نہیں رہی تھی۔ جتنا بھی غرور تھا سب چکنا چور ہو گیا، سب برباد ہو گیا۔ اس کی ذات کے ٹکڑے ٹکڑے بکھر گئے۔ وہ باہر آئی تو نشا اور زوہا ٹہلتی ہوئی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ایلف تم ٹھیک ہو؟ نشا فوراً سے اس کی جانب لپکی۔ ایلف میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ چلو یہاں سے دیکھو کیا ہو گیا۔ زوہا اس کے گلے لگی مگر ایلف تو ایسی تھی جیسے اسے صدمہ ہی لگ گیا۔ نشا اور زوہا نے اسے اتنا مخاطب کیا لیکن وہ جواباً کچھ نہ بولی یا پھر اس میں بولنے کی سخت ہی نہ باقی تھی۔ 2 ہی منٹ بعد زہران نے انہیں گاڑی میں بیٹھنے کا کہا۔ ایلف مخصوص جگہ سے نہ ہلی تو زہران نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ جواباً ایلف نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ پھر وہ اسے لیے فرنٹ سیٹ پر بٹھا گیا۔ وہ پورا راستہ خاموش رہی یہاں تک کہ وہ اسے کمرے میں لے آیا، پر ایلف نے تو ٹھان ہی لی تھی کہ وہ کچھ نہ بولے گی۔ زہران نے نشا اور زوہا کو باہر آنے کا کہا تاکہ وہ ریسٹ کر لے، لیکن صرف وہ جانتا تھا اگر وہ اتنی خاموش تھی، اتنی صدمے میں تھی تو ضرور سے تنہائی چاہیے تھی۔ وہ شخص اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اب توڑ پھوڑ کرے گی، کمرے کی حالت خراب کرے گی، اپنا غصہ اتارے گی، اور زہران بھی یہی چاہتا تھا کہ اپنا غصہ اتار کر ریلیکس ہو جائے، پھر ہی وہ اس سے بات کرے، کیونکہ یہ سب آسان تو ایلف کے لیے بھی نہ تھا۔ اسے وقت چاہیے تھا اور زہران دینے کو تیار تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناؤں گی۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اپنے کانٹیکٹ میں ناول کو شیئر ضرور کریں۔ ناول کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ تو ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔ اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔